بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سیک آف نالج۔ وقار حسین میں آپ کے لیے لایا ہوں کہ ہم 9th کلاس سے لے کر 2nd ایئر تک کی پاکستان اسٹڈیز کو ٹاپک وائز مختلف کلاس وائز اس کو ڈسکس کریں گے مختلف ویڈیوز میں، لیکن اس سے پہلے اس کا ایک اہمیت اور اس کے انٹروڈکشن پر بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو کو بنیادی طور پر پاکستان اسٹڈیز ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو ہم 9th کلاس سے یونیورسٹی تک تقریباً ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے، اور اس میں وہی والے حالات، واقعات اور تاریخی چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں جو شروع میں بتائی جاتی ہیں، انہی کی تفصیل اگلی کلاسوں میں آتی جاتی ہے۔ اور یہ ایک لازمی سبجیکٹ ہے، چاہے آپ کسی بھی ڈسپلن میں پڑھ رہے ہوں تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اپنے اچھے مارکس کے لیے اس کو بھی اچھے مارکس میں کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک بہت بورنگ سبجیکٹ ہے۔ انفارچونیٹلی جو ٹیچرز ملتے ہیں اکثر زیادہ تر تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا اور اس کو سائنسی انداز میں نہیں پڑھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخی حقائق کو جس طرح باقی تمام سبجیکٹس کو ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے نہ سمجھا اور سمجھایا گیا ہے، نہ تاریخ کی اہمیت اور نہ اس کے تسلسل کو، اور نہ اس کو صحیح انداز میں درست تناظر میں سمجھنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹس کو اس میں بہت مشکل پیش آتی ہے، ان کو حالات کو، واقعات کو، ان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ انہی سب مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو صرف مطالعہ پاکستان اور ہسٹری کے انٹروڈکشن کے حوالے سے ہے اور کچھ بنیادی پیرامیٹرز کے حوالے سے ہے کہ جس میں ہم ان کو ہمیشہ ہر لیکچر میں اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اس کے مطابق ہمیں سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ ہسٹری بنیادی طور پر ایسی چیز ہے کسی بھی قوم کی کہ جو اس قوم کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو بنانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور مستقبل میں وہ قوم کس ڈگر پر چلے گی اور آگے کیا کامیابیاں یا ناکامیاں اس کے حصے میں آئیں گی، یہ سب کچھ اس کی تاریخ سے طے ہوتا ہے۔ اس لیے تاریخ کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ ہسٹری کے ایک بہت بہترین رائٹر ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق، ان کی بہت ساری بکس ہیں، اس حوالے سے ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر بھی ہیں۔ تو ان کی ایک بک ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، اس کا ٹائٹل پیج ہے یورپ پر اسلام کے احسان۔ اس بک میں ڈاکٹر غلام جیلانی برق جہاں یورپ کی مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی قائم کردہ یونیورسٹیوں اور ان کی خدمات، مسلمان اساتذہ کی خدمات، سائنسی حوالے سے خدمات کی بات کرتے ہیں، وہیں اس کی پیش لفظ میں، اس کے پری فیس میں ایک بہت ہی زبردست واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سناؤں گا، تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹاپک بہت اچھی طرح سے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق یہ کہتے ہیں کہ کہانی اس طرح سے سناتے ہیں، ایک شیفرڈ ہے، بکریاں چرانے والا، وہ جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو وہاں اس کو بکریاں چراتے ہوئے کسی جگہ پر شیر کا بچہ ملا۔ وہ جو شیر کا بچہ اس کو ملا کیونکہ چھوٹا تھا، اور چھوٹا شیر کا بچہ کسی کو نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ کوئی شکار کر سکتا ہے، تو اس لیے وہ اس شیر کے بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا، کیونکہ وہ بکریاں رکھتا تھا، بکریاں چراتا تھا، اور بکریوں کے ساتھ وہ ہمیشہ اپنے حفاظت کے لیے کتے بھی رکھتا تھا۔ تو اب اس نے اس شیر کو بھی اپنے ساتھ اپنے ریوڑ میں شامل کر لیا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ تھا، دن کے وقت وہ جب بکریاں چرانے جاتا تو وہ شیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا، اور جس طرح باقی کتے بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے کبھی آگے اور پیچھے ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ شیر کا بچہ بھی بالکل اسی طرح بکریوں کے ساتھ رہنے لگا۔ شام کو جب وہ لے کر جاتا تو انہی بکریوں کا اس کو دودھ پلاتا اور وہ پھر سو جاتا۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیر بڑا ہوتا گیا، اور یہی اس کا معمول رہا جو کہ ابھی بتایا گیا ہے۔ بالآخر جب وہ بالکل نوجوان مکمل شیر تھا، بڑا چیتا تھا، تو اس وقت ایک دفعہ ایسے ہی جب وہی شیفرڈ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے چشمے پہ لے کے جا رہا تھا، تو وہاں چشمے پہ جاتے ہوئے جیسے کہ شیر طاقتور بھی سب سے زیادہ تھا تو وہ سب سے آگے نکل گیا اور چشمے پر سب سے پہلے پہنچا، تو اس نے پانی پینے کے لیے جب وہ پانی میں اترا تو اس نے پانی میں پہلی بار صاف اور شفاف اپنا چہرہ، اپنا عکس دیکھا۔ تو جب اس کو اپنا عکس نظر آیا
تو وہ اس بات کو سوچنے لگا کہ میں شکل و صورت کے اعتبار سے ہر صورت میں ہر حوالے سے ان باقی تمام جانوروں سے جو میرے ساتھ رہتے ہیں مختلف ہوں۔ اس نے واپس مڑ کر کتوں کی طرف دیکھا جو تھوڑا فاصلے سے آ رہے تھے، تو ان سے بالکل مختلف ہے، اس کی آواز مختلف ہیں، عادات مختلف ہیں، شکل، جسم، جان سب کچھ مختلف ہے۔ بکریوں کی طرف دیکھا، وہ ان سے بھی مختلف ہے، لہٰذا اس نے اس بات کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑ کر بکریوں کی طرف دھاڑا زور سے۔ بکریاں بھی بھاگنے لگیں اور کتے بھی بھاگ گئے۔ اس نے ایک بکری کو جھپٹا مارا اور بکری کو پکڑ کر چیر پھاڑ کر وہاں سے جنگل میں چلا گیا۔ اب اس مثال سے ڈاکٹر غلام جیلانی یہ بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمیں اس میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو شیفرڈ ہے یہ اصل میں ہمارا نظام تعلیم ہے یا ہمارا نظام ہے۔ یہ جو شیر کا بچہ ہے یہ ہمارا نوجوان ہے، اور یہ جو صاف پانی ہے یہ ہماری تاریخ ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ پانی صاف ہوگا، یعنی تاریخ بالکل سچ اور حقائق پر مبنی اپنے نوجوان کو پڑھائی اور سکھائی جائے گی، تو پھر وہ اپنی حقیقت کو بھی جانے گا، اپنے حقیقی مقصد کو بھی جانے گا، اور اس کے مطابق آگے بڑھنے کی جدوجہد اور کوشش بھی کرے گا۔ لیکن اگر اس کے بجائے اس کو غلط تاریخ بتائی گئی، ایک خاص نقطۂ نظر سے تاریخ اس کے سامنے رکھی گئی اور اس کو صرف چیزیں رٹوائی گئیں اور ان میں کوئی تسلسل نہ بتایا گیا، اس کو سمجھایا نہ گیا، تو پھر وہ ایک بوجھ کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج یہی صورتحال ہماری ہے۔ ہم آزادی کے بعد سے آج 73 سال گزر چکے، لیکن ہم پھر بھی ذہنی غلامی کے شکار ہیں۔ ہم سائنسی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، ہر حوالے سے ہم گراوٹ کے شکار ہیں۔ اس کی باقی جیسے تمام وجوہات ہیں، تو اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہماری تاریخ صحیح طور پر نہیں بتلائی گئی۔ جب تاریخ کو ایک غیر جانبدار انداز میں تجزیہ کر کے حقائق کی بنیاد پر پڑھا جائے اور اس میں حقائق کو معلوم کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی، اور جب اس غلطی کو تسلیم کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے وہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ اور اگر غلطیوں کو چھپایا جائے گا، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے، قوم کی آنے والی نسلوں سے جھوٹ بولا جائے گا، تو اس کی وجہ سے لازمی طور پر یہ ہوگا کہ ان کو نہ غلطیوں کو پتہ چلے گا، نہ ان کو تجزیہ کرنے کا طریقہ آئے گا، نہ ان کو اپنے لیے کوئی لائے عمل، کوئی راہ متعین کرنے کا طریقہ پتہ چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی یونیورسٹی میں پہنچ کر یا گریجویٹ ہو کر بھی، اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ ہو کر بھی پھر بھی دوسروں سے مشورے مانگتا پھرتا ہے کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے کوئی واضح لائے عمل، کوئی راستہ، کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تو یہ اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس سبجیکٹ کو اس انداز میں پڑھیں کہ ہم اس میں حقائق کو جانیں، غیر جانبدار ہو کر پڑھیں، اپنی ذاتی جو پسند ناپسند ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر حقائق کی بنیاد پر تمام حالات اور واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنی اس گزشتہ تاریخ میں جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھائی جا رہی ہے، اس میں غلطیوں کو جانیں، اس کی اچھی چیزوں کو جانیں، اچھی چیزوں سے رہنمائی لیں، اور غلطیوں کو جان کر ان کو سمجھیں، ان کا تجزیہ کریں، تاکہ دوبارہ سے ہم وہ غلطیاں نہ کریں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے لیکچرز میں، تمام کلاسوں کے لیکچرز میں اس چیز کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کو بھی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو میری مل سکے، اور ساتھ بیل آئیکن دبا دیجیے کہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو میری مل سکیں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔